बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अब्बा की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। उनके गुस्से से मुझे बहुत डर लगता था। अक्सर वो गुस्से में बेकाबू होकर अम्मा को मारने लग जाते थे। उस दौरान अगर हम बहन भाइयों में से कोई भी उनके सामने आ जाता तो उसकी शामत भी आ जाती। इसलिए मैं तो अब्बा को गुस्से में देखते ही गोदाम के साथ वाले खाली कमरे में छुप जाती थी, जब तक अब्बा घर से बाहर नहीं चले जाते थे। मैं उस काट कबाड़ से भरे हुए कमरे से बाहर ना निकलती थी। आज भी मैं अब्बा की गुस्सैली आवाज सुनकर खौफ से कांप रही थी। न जाने वो किस बात पर अम्मा से खफा हो रहे थे और उन्हें बुरा भला कह रहे थे। 6 साला अदनान भी अम्मा और अब्बा के कमरे में मौजूद था और फिर अब्बा ने अपना सारा गुस्सा उस पर निकाला और उसे अच्छी तरह मारने पीटने के बाद कमरे से बाहर निकाल दिया। वो रोता हुआ समिया की गोद में बैठ गया था और सिसकियों से रो रहा था। कमरे से अम्मा के शोर मचाने और वावेला करने की आवाजें भी सुनाई देने लगी थी। इसलिए मैं जल्दी से गोदाम के साथ वाला कमरा जिसमें फालतू सामान बिखरा हुआ था उसमें छुप गई। इस कमरे तक अम्मा की चीखों पुकार और अब्बा की गुस्सीली आवाजें सुनाई न देती थी, इसलिए यही कमरा मेरी जाहे पनाह थी। ठंडे फर्श पर बैठकर मैंने सर अपनी गोद में रख लिया। इस तरह बैठने से मुझे बहुत सुकून महसूस होता था। तन्हाई मिलते ही अदनान का थप्पड़ों की वजह से सुर्ख हो जाने वाला और रोया हुआ चेहरा निगाहों में घूमने लगा था। अदनान मेरा सौतेला भाई था, लेकिन मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज था। मैंने जब से होश संभाला था अम्मा अब्बा को ऐसे ही देखा था। मेरा सौतेला बाप हर वक्त गुस्से में रहता और अम्मा को बुरा भला ही कहता रहता था। मैं बचपन से ही देखती आ रही थी। वो जब भी गुस्से में आते मुझे जी भरकर मारा करते थे। मैं सोचा करती थी कि मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूं, इसलिए मुझे मारते हैं, लेकिन वो तो अपनी औलाद से भी ऐसा ही सुलूक करते थे। गुस्से की हालत में उन्हें कुछ दिखाई न देता था। ऐसे वक्त में मैं उस खाली कमरे में बैठ जाती थी। उनकी चीखती हुई आवाजें मुझे बहुत खौफजदा कर देती थी। उन आवाजों से बचने के लिए घर के आखिरी कोने में बना हुआ स्टोर रूम नुमा कमरा सबसे बेहतरीन था। कोने में होने की वजह से यहाँ पर अंधेरा ही होता था, इसलिए कोई भी इस कमरे में ना आता था। मेरे छोटे बहन भाई समिया, सकीना और अदनान इस कमरे की तरफ आते हुए बहुत डरते थे। अदनान का बॉल भी अगर इस कोने में आ जाए तो वो मुझसे कहता था कि मुझे उठाकर ला दो, क्योंकि वो बहुत डरता था। कमरे में सर झुकाए बैठे हुए मैं अब्बा के रवैये के बारे में सोच रही थी, जब अचानक ही मुझे अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने सर उठाकर देखा, कमरे में कोई भी न था। मैंने उसे अपना वहम समझा और दोबारा सर झुका लिया। मैं अक्सर अपनी माँ के बारे में सोचा करती थी, न जाने इस दुनिया में क्या किस्मत लिखवा कर आई थी। शादी के कुछ अरसा बाद ही, जबकि मैं सिर्फ चंद माह की थी, मेरे वालिद साहब वफात पा गए थे। मेरे बाप के मरने के बाद से मेरी माँ ने जिंदगी में कोई खुशी न देखी थी। बेवा हुई तो चंद माह की बेटी के साथ ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, भाइयों के घर पर आ गए। उस वक्त मेरी नानी अम्मा जिंदा थी, लेकिन जवान बेटी की बेवगी का दुख ज्यादा अरसा बर्दाश्त न कर सकी। मेरी उम्र 1 साल से भी कम थी जब नानी अम्मा वफात पा गई। मेरी माँ की जिंदगी पहले ही बहुत मुश्किल थी, नानी अम्मा के वफात के बाद तो और मुश्किल हो गई थी। मेरे सौतेले वालिद साहब पेशे के एतबार से कसाई थे, बहुत जज्बाती और लड़ाका इंसान थे। उस वजह से उनकी अभी तक शादी ना हुई थी। जब उनका रिश्ता मेरी अम्मी के लिए गया तो इनकार ना किया गया। दोनों मामू ने शुक्र अदा किया कि जल्द ही उनके सर से ये बोझ भी उतर गया। मेरा सौतेला बाप बहुत गुस्से वाला था। उनकी किसी बात से इनकार करने की जुर्रत हम में न थी। यही वजह थी कि अम्मा ने कभी उनके सामने जबान न खोली थी या उनकी कोई बात मानने से इनकार न किया था। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें अम्मा से लड़ने और मारपीट करने के लिए कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता था। एक बार फिर मुझे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो मैंने सर उठाकर देखा। कमरे में मेरे अलावा कोई भी मौजूद न था। कमरे की इकलौती खिड़की बंद थी और बल्ब भी रोशन न था, जिसकी वजह से कमरे में अच्छा खासा अंधेरा हो चुका था। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था, लेकिन अजीब बात थी कि मुझे इस कमरे में बिल्कुल भी कोई डर या खौफ महसूस ना होता था। मेरे छोटे बहन भाई इस कमरे की तरफ आते हुए बहुत खौफ महसूस करते थे। शायद मैं बचपन से ही इस कमरे में अब्बा के खौफ से छुप जाया करती थी, इसलिए मुझे यहाँ पर डर न लगता था। मैं कमरे के चारों अतराफ में कमरे में देखने ही की कोशिश करने लगी, लेकिन कुछ भी दिखाई न दिया। मेरी निगाह कमरे में मौजूद इकलौती खिड़की पर गई तो पलटना ही भूल गई।
کیونکہ کھڑکی کے قریب دیوار پر مجھے 2 سرخ لائٹس جلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ 2 دہکتے ہوئے انگارے پڑے ہوئے ہیں، انسانی آنکھوں کی طرح کی پتلیاں ادھر ادھر حرکت کر رہی تھی۔ دیوار پر صرف خوفناک آنکھیں دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ پہلے تو مجھے اپنی نگاہوں پر یقین نہ آیا، لیکن وہ آنکھیں مسلسل میری طرف دیکھ رہی تھی۔ خوف سے میری حالت بری ہو رہی تھی، یہاں تک کہ مجھے اپنے ہاتھ پیر بے جان ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں خوف سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتی، وہ آنکھیں غائب ہو گئیں۔ اب پورے کمرے میں صرف اندھیرا تھا، کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اسی وقت مجھے اماں کی آواز سنائی دی۔ وہ کمرے سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر مجھے پکار رہی تھی، سیما، سیما، اب کمرے سے باہر آ جاؤ، شام ہو چکی ہے، بلکہ اندھیرا بھی پھیل رہا ہے۔ اماں کی آواز سن کر میرا خوف کچھ کم ہو گیا تھا، اس لیے جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ اماں برآمدے میں بھی کہیں دکھائی نہ دے رہی تھی۔ اس وقت باہر ملگجا اندھیرا چھا چکا تھا، شام ہو چکی تھی۔ اس وقت اماں بہت مصروف ہوتی تھی، کچن میں کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ وہ ہر اس بات کا خیال بھی رکھتی تھی جس سے ابا کے ناراض ہو جانے کا یا غصہ کرنے کا اندیشہ ہو۔ میں تیزی کے ساتھ کمرے میں آئی۔ عدنان سو رہا تھا، وہ سوتے ہوئے بھی سسک رہا تھا، اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشانات ابھی تک دکھائی دے رہے تھے۔ سکینہ اور سمیہ پڑھنے میں مصروف تھی۔ آپ ہی عدنان آپ کو تلاش کر رہا تھا، لیکن آپ تو اس خالی کمرے سے باہر ہی نہ آ رہی تھی۔ میری طرف دیکھتے ہوئے سکینہ نے کہا، یہ جان کر کے عدنان مجھے تلاش کر رہا تھا، مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ تو مجھے کمرے میں بلا لیتی یا عدنان کو کمرے میں ہی بھیج دیتی؟ دکھی لہجے سے میں نے کہا۔ میں تو اسے کہہ رہی تھی کہ کمرے میں جائے اور آپ کو بھی کمرے سے باہر لے آئے۔ آپ تو جانتی ہیں نا کہ اس کمرے میں جاتے ہوئے اسے کتنا ڈر لگتا ہے، اس لیے میری بات نہیں مانی اور روتے روتے سو گیا، سکینہ نے جواب دیا۔ سمینہ اب 12 برس کی ہو چکی تھی، گھر میں ہونے والے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے اداس ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی کتاب کھول کر نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے دیوار پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟ توجہ سے پڑھو اور پریشان مت ہو، سکینہ کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا۔ مجھے اس کی ذہنی حالت کا اندازہ تھا۔ میں کیا سوچ سکتی ہوں؟ کیا ہم اپنی مرضی سے کچھ سوچ سکتی ہیں؟ آنسوں سے بھری ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے سمیہ نے کہا، تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ ہمارے رونے یا پریشان ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسے ہی رو رو کر خود کو ہلکان مت کرو۔ سمیہ کو سمجھاتے ہوئے میں نے کہا۔ حسب معمول ابا دیر تک گھر واپس نہ آئے تھے۔ اماں کے رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی آنکھیں اور انتہائی پریشان چہرہ دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، لیکن اب تو یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ اماں نے رات کا کھانا بنا دیا تھا۔ مجھے بالکل بھی بھوک نہ لگی تھی، لیکن اماں کے سامنے کھانے سے انکار نہ کر سکتی تھی۔ کھانے سے کچھ دیر پہلے عدنان بھی جاگ اٹھا تھا، میں نے اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ اماں بھی دیر تک اس سے پیار کرتی رہی، تو وہ اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ اماں کے کمرے میں ہی جا ہی نہ رہا تھا۔ رات کو ہمارے کمرے میں ہی سو گیا۔ عدنان رات کو دیر تک جاگتا رہا کیونکہ وہ شام کے وقت سو گیا تھا، اس لیے دیر سے سویا تھا، جبکہ سمیہ اور سکینہ تو اپنے وقت پر سو گئی تھی۔ نہ جانے مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی تھی، میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ اماں کا پریشان اور رویا ہوا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ ہی نہ رہا تھا۔ خدا جانتا ہے کہ میری ماں کی آزمائش کب ختم ہوگی۔ انتہائی دکھی دل کے ساتھ میں نے سوچا۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا اور ابا جان ابھی تک گھر واپس نہیں آئے تھے۔ ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ جس دن وہ اماں سے لڑائی جھگڑا کرتے یا اماں کو مارتے پیٹتے تھے تب دیر سے گھر واپس آتے تھے، لیکن اتنی دیر کبھی نہ ہوئی تھی۔ رات 12 بجے تک ان کی واپسی ہو جاتی تھی، لیکن آج تو بہت وقت ہو چکا تھا، وہ گھر واپس نہ آئے تھے۔ اب مجھے ان کی فکر بھی ستا رہی تھی۔ میں سونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن نیند ہی نہ آ رہی تھی۔ صبح اسکول جانا تھا، اس لیے میں چاہتی تھی کہ جلد سے جلد سو جاؤں۔ آنکھیں بند کیے میں سونے کی کوشش کر رہی تھی جب مجھے اپنے قریب سے کسی کے سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول کر دیکھا، میرے آس پاس تو کوئی بھی نہ تھا۔ عدنان بھی گہری نیند سو رہا تھا۔ میں عدنان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھنے لگی اور میرے قریب سو رہا تھا، لیکن اتنے قریب تو نہ تھا کہ اس کی سانس لینے اور کی آواز میرے کانوں میں سنائی دیتی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ میں کسی بھی وہم یا خوف میں مبتلا نہ ہونا چاہتی تھی، اس لیے دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک بار پھر مجھے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کوئی بالکل میرے کان کے قریب سانس لے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہ رہا ہے۔ میں خوفزدہ ہو گئی اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔
कमरे में हल्की रोशनी थी। वाज़े तो कुछ भी दिखाई न दे रहा था। आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश करने लगी। कमरे में कोई होता तो मुझे दिखाई देता। मेरे छोटे बहन भाई सो रहे थे। मैं कमरों के चारों तरफ में खौफजदा निगाहों से देखने लगी। अचानक ही दरवाजे की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। उस वक्त अब्बा के सिवा तो कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि वही घर से बाहर थे। फिर मुझे अम्मा के कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी और अब मेन गेट खोलने के लिए जा रही थी। उसी लम्हे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारे कमरे की खिड़की से कोई बाहर निकला है। खिड़की के पर्दे ने थोड़ी सी हरकत की थी, जिसकी वजह से खामोशी में आवाज़ पैदा हुई थी और मैं खिड़की की तरफ मतवज्जे हो गई। इस बार भी कोई और दिखाई न दिया तो मैं उसे अपना वहम समझने लगी। हो सकता है कि बाहर कोई बिल्ली हो जो हमारी खिड़की के करीब से गुजरी हो। खुद को तसल्ली देते हुए मैंने कहा, अब्बा घर वापस आ गए थे। अब मुझे कोई फिक्र न थी। बेशक वो मेरा सुतेला बाप था, लेकिन मैं बचपन से ही उन्हें बाप की हैसियत से देखती रही थी, इसलिए मुझे उनसे बहुत मोहब्बत थी। मैं एक बार फिर सोने की कोशिश करने लगी और जल्द ही अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हो गई। सुबह जब आंख खुली तो सर बहुत भारी हो रहा था। रात देर तक जागने की वजह से आंखें भी सूजी हुई थी। अब्बा बहुत सुबह दुकान पर चले जाते थे, क्योंकि वो कसाई थे और उन्हें सुबह सवेरे ही जानवरों को ज़िबह करना होता था। उनकी दुकान पर मुलाजिम लड़के भी मौजूद थे, लेकिन वो हर काम अपनी निगरानी में करवाते थे, इसलिए बहुत सुबह दुकान पर चले जाते थे। आज सारा दिन स्कूल में भी मेरी तबीयत बहुत बेजार रही थी, क्योंकि रात को नींद ना पूरी हुई थी, जिसकी वजह से मेरे सर में दर्द था और बहुत सुस्ती छाई हुई थी। स्कूल से वापसी पर भी तबीयत बहुत बेजार थी। आज अम्मा की तबीयत भी कुछ नासाज लग रही थी, लेकिन वो ना सिर्फ हमारे लिए खाना बना चुकी थी, बल्कि हम सब स्कूल से वापस आए तो उन्होंने कपड़े धोना शुरू कर दिए थे। कपड़े धोने के बाद अम्मा ने मुझे आवाज़ लगाई और कहा कि ये कपड़े मैं छत पर ले जाकर फैला दूं। कपड़े फैलाना मेरी ही ड्यूटी होती थी, क्योंकि अम्मा से बार बार छत पर जाना मुश्किल हो जाता था, इसलिए मुझे अम्मा के साथ मदद करना पड़ती थी। कपड़ों से भरी हुई टोकरी उठाकर मैं छत पर आ गई और कपड़े फैलाने लगी। मैं अपने काम में मगन थी जब अचानक ही मुझे अपने करीब एक बार फिर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इससे पहले जब मुझे महसूस हुआ था कि मेरे कान के बिल्कुल करीब कोई शख्स सांस ले रहा है, तब मैं कमरे में थी और कमरे में बहुत अंधेरा था। लेकिन अब तो दिन का वक्त था और मैं छत पर थी। मुझे अपने करीब ना सिर्फ किसी की मौजूदगी का बल्कि सांस लेने का भी एहसास हो रहा था, लेकिन मुझे कोई दिखाई न दे रहा था। अपना काम छोड़कर मैं पागलों की तरह दाएं बाएं देखने लगी। ना सिर्फ अपने करीब देख रही थी, बल्कि अपने पूरे छत पर भी नजर डाल रही थी। मुझे अपने सिवा कोई दिखाई न दे रहा था। मेरा ये एहसास पुख्ता था कि मेरे आसपास कोई मौजूद है और वो मेरी तरफ तवज्जो से देख रहा है। खुद पर किसी की नज़रों को महसूस करते हुए मुझे बहुत चुभन हो रही थी। सलीके से अपने इर्द गिर्द फैलाया हुआ दुपट्टा मैंने मजीद खोलकर फैलाने लगी। मुझे किसी की नज़रों की तपिश का एहसास मुसलसल हो रहा था। ये ऐसा एहसास था कि मैं इसे झुटला भी ना पा रही थी। जल्दी से छत पर कपड़े फैलाए और सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। अम्मा ने मजीद कपड़े धोकर रखे हुए थे। मैं छत पर अकेले न जाना चाहती थी, इसलिए इस बार समिया और सकीना को भी साथ ले गई। अदनान खेलने में मसरूफ था। समिया और सकीना मेरे साथ थी, इसलिए मुझे कोई डर महसूस ना हो रहा था। शाम को अब्बा घर वापस आए तो खिलाफ मामूल आज उनका मूड खुशगवार था। ऐसा बहुत कम हुआ था कि वो खुशगवार मूड से घर में दाखिल हों। मुझे तो यकीन ही ना रहा था कि वो अम्मा से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहे हैं। अम्मा भी अब्बा का खुशगवार मूड देखकर खुश हो गई थी। अपनी आदत के बरखिलाफ आज वो हम तीनों बहनों के साथ बहुत प्यार से बातें कर रहे थे और अदनान को अपनी गोद में बिठाया हुआ था। जब मैं बहुत छोटी थी तब वो मुझसे भी कभी कभार प्यार किया करते थे, लेकिन अब तो बहुत अरसा हुआ उन्होंने ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि समिया और सकीना के साथ भी कभी हंसकर बात ना की थी। अलबत्ता अदनान को प्यार किया करते थे। अम्मा और अब्बा को हंसते मुस्कुराते बातें करते देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी और मैं दिल ही दिल में दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह ताला मेरी माँ को हमेशा के लिए ऐसा ही मुस्कुराता रखे। लेकिन मुझे इस बात का इल्म न था कि मेरी माँ की जिंदगी में सिर्फ आजमाइशें ही लिखी हुई हैं। कल स्कूल से छुट्टी थी, इसलिए हम रात को देर तक टीवी देखती रहीं। अम्मा भी देर तक हमारे कमरे में मौजूद रहीं। शाम के वक्त अम्मा बहुत खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन ना जाने अब मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि अम्मा बहुत उदास हैं। बज़ाहिर वो टीवी देख रही थी, लेकिन उनका दिमाग कहीं और घूम रहा था। वो बहुत खोई हुई दिखाई दे रही थी। मैंने अम्मा से पूछा भी, लेकिन उन्होंने मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब न दिया। सुबह
अम्मा ने मामूल के मुताबिक ही हमें जगा दिया। मेरी सहेलियां हमें बताती थी कि वो एतवार को देर तक सोती रहती हैं, लेकिन हमारी अम्मा को ना जाने क्या था, वो छुट्टी के रोज भी हमें देर तक ना सोने देती थी। मुझे नींद आ रही है, कुछ देर सोने देना, आज तो स्कूल से भी छुट्टी है। अम्मा ने जगाया तो मैंने नींद से डूबी हुई आवाज में कहा, अब थोड़ी देर सोने से क्या हो जाता है, रात भर की सो रही हो, अब तक तो नींद पूरी हो चुकी होगी। ज्यादा देर तक सोने से इंसान इंतहाई सुस्त हो जाता है, और ये छुट्टी इसलिए दी जाती है कि स्टूडेंट्स ना सिर्फ रेस्ट करें बल्कि अपने घर के काम भी करें। पूरे हफ्ते के काम एक ही दिन कर लिए जाते हैं। अम्मा ने मुझे समझाते हुए कहा। अब वो समिया और सकीना को भी जगा रही थी। हमने कौन से काम करने हैं, सारे काम तो आप खुद ही करती हैं, कम से कम आराम तो करने दिया करें, छुट्टी के दिन तो हम देर तक सो जाया करें। अम्मा के उस समझाने पर जमाई रोकते हुए मैंने कहा, और उठकर बैठ गई। ये तो मैं अच्छी तरह से जानती थी कि अम्मा कभी भी हमें देर तक ना सोने देंगी। समिया, सकीना और अदनान भी जाग कर बैठ गए थे। तुम तीनों फ्रेश होकर किचन में आ जाओ, मैं नाश्ता बना रही हूँ। अम्मा ने मेरी बात की तरफ कोई तवज्जो न दी और कमरे से बाहर चली गई। ना चाहते हुए भी बिस्तर छोड़ना पड़ा। हम नाश्ते से फारिग हुए ही थे कि घर में 2 मेहमान खातीन आ गईं। न जाने मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ कि उन खातीन को देखकर अम्मा को गुस्सा आ गया है। वो दोनों अजनबी खातीन थी, मैं उन्हें ना जानती थी, लेकिन अम्मी उन्हें जानती थी, इसलिए ड्राइंग रूम में बिठा दिया। बहुत देर तक अम्मा उनके पास बैठी रहीं। अम्मा के कहने पर मैंने उनके लिए चाय बनाई, लेकिन अभी मैं चाय बना ही रही थी कि अम्मा खुद ही किचन में आ गई और चाय से भरे हुए कप ट्रे में रखकर उठा कर ले गई। उन्होंने मुझसे कोई बात न की थी। वो चेहरे से बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। उन अजनबी खातीन के जाने के बाद अम्मा रोजमर्रा के घर के कामों में मसरूफ हो गई। आज छुट्टी का दिन था। इस दिन अम्मा बहुत सख्ती से हमें नहाने का कहती थी। अपना ख्याल रखना, अपने कपड़े संभाल कर रखना, हफ्तावार अपना बैग साफ करना, इन सब बातों का ख्याल रखने का कहती थी। अब तो हम आदी हो चुकी थी, इसलिए अपने कामों में मसरूफ हो गई। एक और हैरत अंगेज बात यह हुई कि आज अब्बा दोपहर के वक्त ही घर आ गए थे। अब्बा को इस वक्त घर में देखकर हम सब हैरान हुए थे। रात को तो अब्बा बहुत खुशगवार मूड में दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस वक्त वो बहुत संजीदा बल्कि गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने आते ही अम्मा को कमरे में बुला लिया और फिर कुछ देर के बाद वो गुस्से से चीखने और चिल्लाने लगे। उनकी आवाज़ें हमारे कमरे तक बाआसानी आ रही थी। उस वक्त वो बहुत मसरूफ होते थे, इसलिए जल्द ही वापस चले गए। उनके जाने के बाद भी बहुत देर तक अम्मा कमरे से बाहर ना निकली, तो हमें फिक्र होने लगी। इसलिए डरते हुए मैंने अम्मा के कमरे का दरवाज़ा खोला। अम्मा सामने ही बेड पर बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर आंसू के निशानात वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे थे। कमरे की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। गुस्से में अब्बा ने बहुत सा सामान इधर उधर फेंका हुआ था। मैं अम्मा के करीब जाकर बैठ गई। मेरी मौजूदगी का एहसास करते हुए अम्मा ने आंखें खोलकर देखा और फिर आंखें बंद कर लीं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अब हर वक्त रोती रहती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब्बा तो कब के जा चुके हैं, लेकिन आप कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही। उनके घुटनों पर अपना सर रखते हुए मैंने दुखी लहजे से कहा, तुम क्यों परेशान हो जाती हो? छोटी छोटी बातों पर परेशान मत हुआ करो। मैं खुद ही कुछ देर तन्हा रहना चाहती हूँ, इसलिए कमरे से बाहर नहीं निकली। अम्मा ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। उनके चेहरे पर फैली हुई मस्नूई मुस्कुराहट देखकर मुझे ना जाने क्यों हंसी आ गई थी। शायद वो मुझे ये बताना चाहती थी कि उनके और अब्बा के दरमियान सब ठीक है। अदनान भी बहुत चुप चुप है, जबकि आपको देख नहीं लेगा उससे सुकून नहीं आएगा। अब कमरे से बाहर आएं ताकि हमें आपकी मौजूदगी का एहसास हो। मैंने लाड भरे अंदाज से कहा, तुम जाकर अदनान को संभालो और उसे समझाओ भी, उसके साथ खेलो ताकि उसका दिल बहल जाए। वो बेचारा अभी सोचता होगा कि न जाने किस घर में पैदा हो गया हूँ, जहां पर वक्त लड़ाई झगड़े ही रहते हैं, कोई लम्हा सुकून का मुयस्सर नहीं आता। अम्मा ने दुखी लहजे से कहा। उनकी बात सुनकर मैं कमरे से बाहर निकल आई। थोड़ी देर बाद ही अम्मा भी कमरे से बाहर निकल आई। अदनान को अच्छी तरह से प्यार करने के बाद किचन में चली गई। वो सारा दिन खुद को घर के कामों में ही मसरूफ रखती थी। शाम को अब्बा घर वापस आए तो शदीद गुस्से में दिखाई दे रहे थे। हमारी तरफ देखे बगैर ही अपने कमरे में चले गए। आज उन्होंने खाना भी ना खाया था। अम्मा ने हमारे सामने खाना रखा और फिर एक ट्रे में खाना सजा कर कमरे में ले गई। अब्बा के लिए वो खाना कमरे में रख आई थी और खुद हमारे साथ बैठकर खाने लगी। वो अदनान को अपने हाथ से खिला रही थी। जब से अब्बा घर वापस आए थे,
عدنان بہت सहमा हुआ दिखाई दे रहा था। अम्मा अदनान को तो खाना खिला रही थी, लेकिन खुद उन्होंने एक लुकमा भी न लिया था। वो मुझे बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। ना जाने उन्हें क्या परेशानी थी। वो हमें कुछ बताती भी तो ना थी। सुबह मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी जब अब्बा कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गए। आज तुम स्कूल से छुट्टी कर लो, घर में जरूरी काम है, मेरी तरफ देखते हुए अब्बा ने हुक्म देने वाले अंदाज में कहा। मैंने जल्दी से इकरार में सर हिला दिया। मुझे कुछ समझ न आई थी कि अब्बा ने मुझे छुट्टी करने के लिए क्यों कहा है और घर में ऐसा कौन सा जरूरी काम है। अम्मा ने तो मुझसे कोई जिक्र ना किया था। उस वक्त अब्बा घर पर ही ना होते थे, सुबह सवेरे ही दुकान पर चले जाते थे। आज उन्हें इस वक्त घर पर देखकर मुझे हैरत हो रही थी। अब मैं तेजी से अदनान को स्कूल के लिए तैयार करने लगी। समिया, सकीना और अदनान स्कूल जा चुके थे। अम्मा और अब्बा अपने कमरे में मौजूद थे। उनकी बातें करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब्बा उस वक्त भी बहुत ऊंची आवाज़ में बातें कर रहे थे। उनकी बातों से ऐसा महसूस हो रहा था कि वो इस वक्त भी शदीद गुस्से में है। अम्मा की आवाज़ ज़्यादा ऊंची तो ना थी, लेकिन वो रो रही थी। मैं कमरे के बाहर रुक गई। अम्मा और अब्बा की बातें सुनने की कोशिश करने लगी। सारी जिंदगी आपकी हर बात मानी है, लेकिन आपकी ये बात हरगिज नहीं मानूंगी, चाहे इसके लिए आप मुझे कितनी बड़ी सजा क्यों ना दें, अम्मा ने ठोस लहजे से कहा। अम्मा के अल्फाज सुनकर मैं हैरत ज़दा रह गई थी। आज पहली बार मैं अम्मा को अब्बा के सामने बोलता सुन रही थी और ये मेरे लिए बहुत हैरत अंगेज था। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है और तुम्हें मानना ही पड़ेगा, अब्बा ने इंतहाई करख्त और ठोस लहजे से कहा। मैं इनकार नहीं कर रही, सिर्फ कुछ अरसा सब्र करने का कह रही हूँ, अम्मा ने एक बार फिर मिन्नत करते हुए कहा। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? मैंने फैसला कर लिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तुम जल्दी से किचन में जाओ और खाने की तैयारी शुरू करो। मेहमान आने वाले ही होंगे, किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, वरना मेरी एक बात याद रखना कि तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह ना होगी, धमकी देने वाले अंदाज से अब्बा ने कहा। मैं अपने कमरे में आ गई थी। न जाने कौन से मेहमान आने वाले थे जिनके लिए अब्बा इतने पुरजोश हो रहे थे। मेहमानों की आमद का सुनकर मैं परेशान हो गई थी। अम्मा की मदद के ख्याल से मैंने अपना कमरा अच्छी तरह से साफ कर दिया और फिर किचन में आ गई। अम्मा बहुत मसरूफ दिखाई दे रही थी। अब्बा उस वक्त भी अपने कमरे में ही मौजूद थे। आज अब्बा दुकान पर नहीं गए? उनकी सेहत तो ठीक है ना? अम्मा को मसरूफ देखकर मैंने संजीदगी से पूछा। आज घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं जिसकी वजह से वो दुकान पर नहीं गए, अम्मा ने मसरूफ अंदाज से जवाब दिया। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि ऐसे कौन से खास मेहमान हैं जिनके लिए अब्बा ने दुकान से छुट्टी कर ली है, लेकिन उनकी संजीदगी और आंसुओं से भरा चेहरा देखकर मुझे कुछ भी पूछने की हिम्मत न हुई थी। मैं किचन में खड़ी थी, लेकिन अम्मा बिल्कुल भी मेरी तरफ मतवज्जे न थी। मुझे नज़रअंदाज किए अपने काम में मसरूफ थी। आप क्यों रो रही हैं? और आजकल तो आप हर वक्त ही रोती रहती हैं, जब देखें आप रो रही होती हैं। हिम्मत जमा करते हुए मैंने अम्मा से पूछ लिया। मैं तो ये चाहती थी कि जैसे मैं उम्र भर रोती रही हूँ, मेरी औलाद में से किसी के नसीब में ऐसा ना हो, लेकिन कोई माँ अपनी औलाद के नसीब नहीं बदल सकती। बस मुझे इस बात का दुख है, इसलिए रो रही हूँ। अम्मा ने हाथ रोक लिए थे और आंखें बंद किए इंतहाई तकलीफ दे लहजे से जवाब दिया। जब आप जानती हैं कि आप कुछ नहीं कर सकती तो फिर सिर्फ अल्लाह से दुआ करें, मत परेशान हुआ करें। और रो रो कर खुद को हल्कान कर लेती हैं। अम्मा की बात तो मेरी समझ में कुछ ना आई थी, लेकिन उन्हें समझाने के लिए मैंने कहा, तुम ड्राइंग रूम की अच्छी तरह से ड्रेसिंग कर दो। अगर तुम्हारे बाप को कुछ भी उलझा हुआ दिखाई दिया तो वो माफ़ नहीं करेगा, सोचेगा कि मैंने जानबूझकर किया था, इसलिए बहुत तवज्जो से ड्राइंग रूम की सफाई कर दो। एक बार फिर काम में मसरूफ होते हुए अम्मा ने कहा। मैं डस्टिंग करने वाला कपड़ा उठाकर ड्राइंग रूम में आ गई। मुझे ये समझ ना आ रही थी कि मेहमानों से मेरा क्या ताल्लुक था, अब्बा ने मुझे क्यों छुट्टी करवा ली थी। यही सोचते हुए मैं अपने काम में मसरूफ हो गई। थोड़ी देर बाद ही दरवाजे की घंटी बजी, आवाज़ सुनाई दी। अब्बा तेजी से कमरे से बाहर निकले और खुद मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए घर के मेन गेट पर पहुंच गए थे। आज तो अब्बा का हर अंदाज ही निराला था, जो मुझे हैरान किए जा रहा था। मेहमान खातीन को तो मैंने फौरन पहचान लिया था। ये दोनों खातीन वही थी जो कल भी हमारे घर आई थी और आज फिर आ गई थी, लेकिन आज एक मेहमान और भी था, एक लंबा सा लड़का। अब्बा मेहमानों को देखकर खुश हुए और उन्हें ड्राइंग रूम में ले गए और उस लड़के को परवेज कहकर मुखातिब कर रहे थे। मेहमानों की आमद का सुनकर ना जाने अम्मा को क्या हो गया था, ज़ारो कतार रोने लगी थी। मैं अम्मा के साथ किचन में मदद करने लगी। खाना तैयार हो चुका था। अम्मा ने मुझे मेहमानों के लिए खाना भी लगा दिया था।
آج ابا مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے اماں ڈرائنگ روم میں بہت کم وقت کے لیے گئیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر چائے بنائی گئی۔ اماں چائے بنا رہی تھیں جب ابا کچن میں داخل ہوئے۔ اب تم یہ کام کرنا بس کر دو اور آ کر میرے ساتھ مہمانوں کے پاس بیٹھو اور چائے کے لیے اسے کہہ دو، یہ لے آئے گی۔ میری طرف دیکھتے ہوئے ابا نے کہا اور کچن سے باہر نکل گئے۔ اماں نے مجھے اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا کہ میں نے چائے کپوں میں ڈال کر احتیاط سے ٹرے اٹھا کر مہمانوں کے سامنے آنا ہے۔ جب میں چائے لے کر ڈرائنگ روم میں گئی تو سگریٹ کی شدید سمیل آ رہی تھی اور دھواں بھی محسوس ہو رہا تھا۔ ابا اور پرویز سگریٹ پی رہے تھے۔ میں نے چائے میز پر رکھ دی اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ پرویز میری طرف بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس پر بہت شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ ابا کی موجودگی میں بھی مجھے ایسے گھور رہا تھا جیسے وہ کمرے میں اکیلا ہی ہو، اس کے آس پاس کوئی بھی موجود نہ ہو۔ مہمانوں کے جانے کے بعد اماں ایک بار پھر ابا کے پاس بیٹھ گئی اور ان کی منتیں کرنے لگی کہ ابھی میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، اتنی جلدی میں اس کی شادی نہیں کرنا چاہتی، ابھی سے اسے پڑھنے دو۔ اگر تم اس کی شادی پرویز کے ساتھ کرنا چاہتے ہو تو میں انکار نہیں کروں گی، لیکن اس کم عمر میں اس کی شادی مت کرو، اماں نے انتہائی منت بھرے لہجے سے کہا۔ مجھے اب سمجھائی دی کہ ابا نے مجھے اسکول کیوں نہ جانے دیا تھا اور مجھے مہمانوں سے ملوانا چاہتے تھے۔ یہ جان کر کہ وہ میری شادی کرنا چاہتے ہیں میں بے حد پریشان ہو گئی۔ مجھے اماں کے مسلسل پریشان اور اداس رہنے کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی پرویز سے شادی نہ کروں گی۔ وہ مجھ سے عمر میں بہت بڑا تھا، پیشے کے اعتبار سے وہ بھی کسائی ہی تھا۔ ابا نے مجھے اسکول جانے سے منع کر دیا تھا، وہ جلد سے جلد میری شادی کر دینا چاہتے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان کا اس شادی سے کیا مفاد وابستہ تھا، لیکن میں نے اماں کے سامنے شادی کرنے سے انکار کر دیا تو وہ شدت سے رونے لگی۔ میں بہت مجبور ہوں بیٹی، تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ تمہارے باپ کو روک سکوں، لیکن نہیں روک سکی۔ اللہ سے اچھی کی امید رکھنی چاہیے، مجھے امید ہے کہ وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اماں نے بے بسی سے کہا، اگر ابا اپنی ضد پر قائم رہے تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ میں یہ شادی تو نہیں کروں گی، لیکن خودکشی ضرور کر لوں گی، دھمکی دیتے ہوئے میں نے کہا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ جب ابا کو میرے انکار کا پتہ چلا تو وہ شدید غصے میں آ گئے، مجھے برا بھلا کہا اور اماں کو بھی گالیاں دینے لگے۔ اماں انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی رہی لیکن وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ تھے، یہاں تک کہ میرے انکار پر مجھے جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ اپنی جان بچانے کے لیے میں اپنے مخصوص اندھیرے کمرے میں چھپ گئی۔ آج میں نے دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ اماں ابا کی چیخو پکار کی آوازیں اس کمرے تک نہ آ رہی تھیں۔ مجھے شدت سے اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ نہ جانے مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں ابا کے سامنے زیادہ دیر تک اپنے انکار پر قائم نہ رہ سکوں گی اور وہ اپنی بات منوا کر ہی دم لیں گے۔ یہ سوچ کر ہی میرا دل ڈوبنے لگا تھا۔ مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ پورا کمرہ گھوم رہا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامتے ہوئے میں کمرے کے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کمرے میں ایسا کوئی فرنیچر نہ تھا میں جس پر بیٹھ سکتی، اس لیے میں اس کے گندے فرش پر بیٹھ جاتی تھی۔ میں نے صبح ناشتہ کیا تھا اور اب شام ہو رہی تھی۔ سارا دن میں نے کچھ بھی نہ کھایا تھا، اس لیے اب شدید کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اپنے ہاتھ اور پاؤں کانپتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اسی لمحے مجھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی اور پھر اماں کی آواز بھی سنائی دینے لگی، تم میرے راستے میں مت آؤ۔ میں نے اس لیے اس لڑکی کو کھلایا پلایا اور اپنے گھر میں جگہ دی تھی کہ یہ میرے سامنے ہی ڈٹ کر کھڑی ہو جائے، آج میں اسے جان سے مار دوں گا۔ ابا کی چنگھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی، ایسا مت کرنا، خدا کے لیے ایسا کچھ مت کرنا، میں اسے سمجھا لوں گی، جیسے آپ چاہتے ہیں بالکل ویسے ہی ہوگا۔ اماں نے ابا کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی اور پھر بے ہوش ہو کر گندے فرش پر گر گئی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں فرش پر نہیں گری بلکہ میں ہوا میں اڑ رہی ہوں۔ اب کوئی شور سنائی نہ دے رہا تھا، ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ میرا ذہن اندھیرے میں ڈوب رہا تھا اور پھر مجھے کچھ خبر نہ رہی۔ نہ جانے میں کتنی دیر تک ارد گرد سے بے خبر بے ہوش پڑی رہی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک انتہائی نرم اور آرام دہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ یہ کمرہ انتہائی خوبصورت اور پرسکون تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور حیرت بھری نگاہوں سے کمرے کے چاروں اطراف میں دیکھنے لگی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے کبھی خواب میں بھی اتنا خوبصورت کمرہ نہ دیکھا تھا۔ یہ بیڈ بھی بہت آرام دہ تھا۔ مجھے کچھ سمجھ آ رہی تھی کہ میں کہاں آ گئی ہوں۔ اس سے پہلے میں نے یہ کمرہ کبھی نہ دیکھا تھا، اس لیے پہچان میں نہ آ رہا تھا۔
ابھی میں دائیں بائیں گردن گھما گھما کر کمرے کو دیکھ رہی تھی جب مجھے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان کمرے میں داخل ہوا، جسے دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ وہ نوجوان نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ اس کا قد بھی بہت لمبا تھا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ میں نے اتنا لمبا شخص زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ تمہیں ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، میری خوفزدہ شکل دیکھتے ہوئے اس نوجوان نے جلدی سے کہا۔ میں کہاں پر ہوں؟ یہ کمرہ کس کا ہے اور مجھے کون یہاں لے کر آیا ہے؟ حیرت زدہ لہجے سے میں نے پوچھا۔ میں نے تم سے کہا نا کہ تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، تم اب بالکل محفوظ ہو۔ میرے سوالوں کا جواب دینے کے بجائے اس نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ میں نے تمہیں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ میرا نام شاکال ہے۔ یہ سچ ہے کہ تم نے مجھے اس سے پہلے نہیں دیکھا، ہم دونوں پہلی بار مل رہے ہیں، لیکن میں تمہیں بہت بار دیکھ چکا ہوں، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے شاکال نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر میں حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں پہلی بار اس سے مل رہی ہوں لیکن وہ مجھے دیکھ چکا ہے۔ یہ میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ تم نے مجھے کہاں دیکھا ہے؟ حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا۔ ان باتوں کو چھوڑو، بعد میں تمہیں سب بتا دوں گا، ابھی تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں۔ ایک بار پھر اس نے میرے سوالوں کو نظر انداز کر دیا اور مجھے کھانے کا کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں سوچنے لگی تھی کہ یہ شخص کون ہے اور اس نے مجھے کہاں دیکھا ہوگا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ ہاتھ میں ایک ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ کھانے کی بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی، میری بھوک چمک اٹھی تھی۔ وہ بہت اچھا کھانا لے کر آیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھ رہا تھا لیکن مجھے کچھ بھی اچھا نہ لگ رہا تھا۔ تم کھانا کھا لو، پھر میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا۔ کمرے میں موجود خوبصورت میز پر کھانے کی ٹرے رکھتے ہوئے شاکال نے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے، پہلے تم مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو۔ میری اماں بہت پریشان ہو رہی ہوں گی، اچانک سے ہی مجھے اماں کا خیال آیا تو میں پریشان ہو گئی تھی، یہاں تک کہ میری بھوک ہی ختم ہو گئی تھی۔ سب حالات مجھے یاد آ گئے تھے۔ نہ جانے اس وقت اماں کی کیا حالت ہوگی جب انہوں نے مجھے کمرے میں نہ پایا ہوگا تو ابا نے اماں کو بہت مارا پیٹا ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ تم کیوں رونے لگی ہو؟ میری طرف دیکھتے ہوئے ہمدردی سے شاکال نے پوچھا۔ مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے اور میرے چھوٹے بہن بھائی، خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو۔ میرا سوتیلا باپ میری غیر موجودگی کا ذمہ دار میری ماں کو ہی ٹھہرائے گا، ایسا نہ ہو کہ وہ میری ماں کو جان سے مار دے۔ خدا کا واسطہ مجھے یہاں سے جانے دو۔ شاکال کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے میں نے کہا، میں نے تم سے کہا نا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا تمہاری ماں کو اور نہ ہی تمہارے چھوٹے بہن بھائیوں کو۔ پھر تم کیوں رو رہی ہو اور پریشان ہو رہی ہو؟ شاکال نے میری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی پیار اور محبت بھرے لہجے سے کہا، تم نہیں جانتے کہ میرا باپ کتنا ظالم شخص ہے۔ اب تک تو نہ جانے اماں کو مار مار کر اس کی کیا حالت کر دی ہوگی۔ آنکھیں بند کر کے میں نے انتہائی بے بسی سے کہا، تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں، اب مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ جان کر تم خوش ہوگی یا اداس، لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں، شاید تمہیں تسلی ہو جائے۔ انتہائی سنجیدگی سے میری طرف دیکھتے ہوئے شاکال نے کہا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ مجھے جلدی سے بتا دو۔ میں نے بے صبری سے کہا، تمہارا سوتیلا باپ کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اس وقت وہ خود محتاج ہو چکا ہے، تمہاری ماں کے رحم و کرم پر ہے۔ شاکال نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ میں حیران نظروں سے اس کو دیکھنے لگی تھی کہ مجھے اس بات پر یقین نہ آ رہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ابا بھلا میری اماں کے محتاج کیسے ہو سکتے ہیں؟ یقین نہ کرنے والے انداز سے میں نے پوچھا۔ مجھے علم تھا کہ تمہیں میری بات پر یقین نہیں آئے گا، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم میری بات پر یقین کرو یا نہ کرو۔ تمہارے باپ پر فالج کا اٹیک ہوا ہے اور وہ اس وقت ہسپتال میں پڑا ہوا ہے اور تمہاری ماں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آرام سے کھانا کھاؤ، پھر میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا۔ شاکال نے ابا کی حالت کے بارے میں مجھے بتایا۔ نہ جانے مجھے ابا کی تکلیف کا سن کر کیوں دکھ ہوا تھا، لیکن مجھے یہ تسلی بھی ہو گئی تھی کہ اب وہ اماں کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میری بھوک ختم ہو چکی تھی لیکن شاکال کے اسرار پر میں نے کھانا کھا لیا تھا۔ اب بتاؤ تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ کھانا ختم کر کے میں نے ایک بار پھر شاکال سے پوچھا، کیا تمہیں یہ کمرہ اچھا نہیں لگا؟ مسکراتے ہوئے شاکال نے مجھ سے پوچھا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، صرف مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں، اس وقت میرے والدین کو میری ضرورت ہے،
انتہائی سنجیدگی سے میں نے پوچھا۔ یہ جان کر تمہیں حیرت ہوگی کہ تم اس وقت انسانوں کی دنیا میں نہیں بلکہ جنات کی دنیا میں موجود ہو، انتہائی ٹھہرے ہوئے لہجے سے شاہکال نے کہا۔ مجھے اس کی بات کا یقین نہ آیا تھا، اس لیے مسکرانے لگی۔ تمہیں اب پھر میری بات کا یقین نہیں آیا نا؟ مجھے مسکراتا ہوا دیکھ کر شاہکال نے بھی مسکرا کر مجھ سے پوچھا۔ میں نہیں جانتی کہ یہ انسانوں کی دنیا ہے یا جنات کی، لیکن میں اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں، اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میرے چھوٹے بہن بھائی اس وقت سخت پریشان ہوں گے اور میری گمشدگی سے نہ جانے میری ماں کی کیا حالت ہوگی۔ اس کے مسکرانے کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے کہا، ایک بات اچھی طرح سے سن لو کہ اب تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ تم شاہکال کی قید میں آ چکی ہو، اس لیے اب تمہاری زندگی، تمہاری دنیا یہی کمرہ ہے۔ میری اجازت کے بغیر تم کمرے سے باہر بھی نہیں نکل سکتی۔ اپنے گھر واپس جانا تو ناممکن بات ہے۔ اچانک ہی اس کا لہجہ بدل گیا تھا۔ اب کی بار اس نے انتہائی کرخت لہجے سے جواب دیا۔ میں حیران نظروں سے اس کے بدلے ہوئے لہجے کو دیکھنے لگی۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ مجھے زبردستی یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ اپنی حیرت اور خوف پر قابو پاتے ہوئے میں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تم اب شاہکال کی قید میں ہو، یعنی کہ اب ہمیشہ کے لیے میرے پاس ہو۔ تم جب اس اندھیرے کمرے میں چھپ جایا کرتی تھی اور اکثر روتی رہتی تھی، تب میں تمہیں دیکھتا رہتا تھا۔ تم مجھے بہت اچھی لگی تھی، لیکن نہ جانے تمہارے باپ کو کیا جلدی تھی، وہ تمہاری شادی کرنے لگا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے تمہیں وہاں سے نکالنا پڑا اور اپنی دنیا میں لانا پڑا۔ شاہکال نے تفصیل سے بتایا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں یہاں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ اس کی پوری بات سننے کے بعد میں نے منت کرتے ہوئے کہا، لیکن وہ میری کسی بات کا جواب دیے بغیر میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے میں خوف سے اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی تھی۔ میں ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں قید ہو چکی تھی۔ کچھ سمجھ نہ رہی تھی کہ کیا کروں۔ بہت دیر گزر چکی تھی۔ میں کمرے میں اکیلی تھی۔ شاہکال واپس نہ آیا تھا۔ مجھے خود کمرے سے باہر نکل کر دیکھنا چاہیے۔ کمرے کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے سوچا۔ کمرے سے باہر نکلنا چاہتی تھی، لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ یہ جان کر مجھے بہت افسوس ہوا اور پھر میں زور زور سے دروازے کو کھٹکھٹانے لگی۔ میرا خیال تھا کہ گھر میں موجود کوئی شخص تو دروازے کی آواز سن ہی لے گا۔ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ باہر دروازے پر کوئی موجود ہے اور اب دروازہ کھول رہا ہے۔ دروازہ کھلا تو ایک انتہائی خوفناک شکل کی عورت دکھائی دی، جسے دیکھتے ہی میرے اعصاب جواب دے گئے تھے اور میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ وہ عورت میری طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو زمین و آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا اور دل کی دھڑکن خطرناک حد تک بڑھ چکی تھی۔ اس عورت نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو اس کے لمبے لمبے دانت دیکھ کر میری رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ نہ جانے وہ مجھ سے کیا پوچھ رہی تھی، مجھے تو کچھ سمجھ نہ آئی، لیکن پھر میں چکراتے ہوئے زمیں بوس ہو گئی۔ خوف کی وجہ سے میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ایسی خوفناک شکل میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی، اس لیے اپنے خوف پر قابو نہ پا سکی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی کمرے میں اسی بیڈ پر موجود تھی۔ اس وقت کمرے میں شاہکال اور وہ خوفناک شکل والی عورت بھی موجود تھی۔ اب تمہاری صحت کیسی ہے؟ کیا محسوس کر رہی ہو؟ مجھے آنکھیں کھولتے دیکھ کر اس خوفناک شکل والی عورت نے اپنی موٹی اور بھدی آواز میں پوچھا۔ میں جواب دینا چاہتی تھی، لیکن خوف کی وجہ سے میری زبان تو حلق کے ساتھ چپک کر رہ گئی تھی۔ آواز ہی نہ نکل رہی تھی۔ تم اس بزدل اور ڈرپوک لڑکی کو اپنی دنیا میں لے کر آئے ہو، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ ہماری دنیا میں زندہ رہ لے گی؟ شاہکال کی طرف دیکھتے ہوئے اس عورت نے کہا، اگر میں اس وقت اسے یہاں نہ لے کر آتا اور اس کے باپ کو بیماری میں مبتلا نہ کرتا تو وہ اس کی شادی کر دیتے، جو مجھے منظور نہ تھا۔ شاہکال نے جواب دیا، تم بھول رہے ہو کہ تم جنزاد ہو اور یہ آدم زادی۔ تمہارا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اسے اس کی دنیا میں واپس چھوڑ دو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بات قبیلے میں پھیل جائے اور پھر قبیلے کا سردار، جو کہ انسانوں سے شدید نفرت کرتا ہے، تمہیں اس غلطی کی سخت سے سخت سزا دے۔ اس عورت نے شاہکال کو سمجھاتے ہوئے کہا، میں کسی سزا سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی کسی کو اپنی ذاتی زندگی میں مداخلت کرنے کی اجازت دیتا ہوں، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے کچھ مت سمجھائیں۔ انتہائی ضدی لہجے سے شاہکال نے جواب دیا، اگر تم میری اولاد نہ ہوتے تو میں تمہیں کچھ نہ سمجھاتی، بلکہ تمہارے راستے میں ہی نہ آتی، لیکن میں جانتی ہوں کہ تم نے سردار کے منع کرنے کے باوجود بھی انسانوں کی دنیا میں جانا نہیں چھوڑا۔ نہ صرف وہاں جاتے رہے ہو بلکہ وہاں سے ایک آدم زادی کو بھی اٹھا کر لے آئے ہو۔ تمہارا یہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا، سردار تمہیں جلا کر راکھ کر دے گا۔ شاہکال کی ماں نے انتہائی خوفزدہ لہجے سے کہا،
میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اسے اٹھا کر لایا ہوں، اب آپ میرے راستے میں مت آئیں۔ انکار میں گردن ہلاتے ہوئے شاکال نے کہا، اگر تم اس جوانی میں مرنا چاہتے ہو تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اپنا نہیں تو کم از کم میرا ہی خیال کر لو، تمہاری ماں ہوں، کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہوں گی۔ جلد ہی اس آدم زادی کی بو سونگتے ہوئے بہت سے جنات یہاں تک پہنچ آئیں گے، پھر تم کیا کرو گے؟ اپنی جان کیسے بچاؤ گے؟ شاکال کی ماں نے اس سے پوچھا، تم قبیلے کے خلاف جا کر کبھی بھی سکون نہ پا سکو گے، بلکہ تمہیں ایسی سخت سزا دی جائے گی جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ اس لیے میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ اس لڑکی کو اس کی دنیا میں واپس بھیج دو۔ شاکال کی ماں نے منت بھرے لہجے سے کہا۔ انتہائی بے بسی اور دکھ بھری آنکھوں سے شاکال میری طرف دیکھنے لگا۔ تم آدم ذات کو نہیں جانتے، یہ بہت خود غرض اور مطلب پرست لوگ ہوتے ہیں، جب مطلب پورا ہو جائے تو پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے، اور جنات سے تو اللہ واسطے کا بیر رکھتے ہیں۔ اس کے گھر والے جلد ہی پتہ چلا لیں گے اور پھر کوئی عامل تمہاری خوشبو پا کر یہاں تک پہنچ جائے گا، اس میں ہم سب کا نقصان ہوگا۔ جلدی سے اس لڑکی کو جہاں سے لے کر آئے ہو وہاں چھوڑ آؤ، ورنہ میں خود ہی تمہارے باپ اور سردار کو پیغام پہنچا دوں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری وجہ سے ہمارے پورے خاندان کو نقصان اٹھانا پڑے۔ فیصلہ کن لہجے سے اس خوفناک عورت نے کہا۔ میں دونوں کی باتیں سن رہی تھی، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھتی، کیونکہ اس وقت شاکال بھی پہلے کی طرح حسین نوجوان نہیں بلکہ انتہائی ڈراؤنی شکل میں دکھائی دے رہا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ نگاہ اٹھا کر اس ڈراؤنی اشکال کو دیکھ سکتی۔ تم آنکھیں بند کر لو، میں تمہیں تمہارے گھر بھیج دیتا ہوں، میری طرف دیکھتے ہوئے شاکال نے کہا۔ یہ جان کر وہ مجھے میری دنیا میں واپس بھیج رہا ہے، میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے اس وقت بچایا جب میرا باپ مجھے قتل کرنے لگا تھا۔ اگر تم نہ بچاتے تو شاید میں زندہ نہ رہتی۔ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں نے کہا، تم اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر روتی تھی تو مجھے تم پر بہت ترس آتا تھا۔ مجھے علم نہیں کہ میری ہمدردی کب محبت میں بدل گئی۔ میں بہت مجبور ہوں، نہیں چاہتا کہ تم میری دنیا سے واپس چلی جاؤ۔ انتہائی دکھی لہجے سے شاکال نے کہا۔ انسان اور جنات کبھی ایک نہیں ہو سکتے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس لڑکی کو یہاں سے جانے دو۔ شاکال کی ماں نے جلدی سے کہا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھی، اس لیے مجھے ایسا احساس ہوا کہ میں زمین پر نہیں بلکہ بہت تیزی سے ہوا میں اڑ رہی ہوں۔ چند لمحے بعد ہی مجھے محسوس ہوا کہ میں سخت چیز سے ٹکرائی ہوں۔ جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو میں اسی اندھیرے کمرے میں موجود تھی جہاں سے شاکال مجھے اٹھا کر لے گیا تھا۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ سارے گھر کی لائٹ جل رہی تھی لیکن بہت خاموشی تھی۔ اپنے کمرے میں گئی تو سمیہ، سکینہ اور عدنان انتہائی سہمے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ اس وقت رات ہو رہی تھی، اماں بھی گھر پر موجود نہ تھی، ابا کے ساتھ ہسپتال میں تھی۔ تھوڑی دیر بعد اماں گھر واپس آئیں تو مجھے دیکھ کر انہیں یقین ہی نہ آ رہا تھا۔ میں نے ان سے جھوٹ بول دیا کہ میں کمرے میں چھپ گئی تھی، اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ مجھے دیکھ نہ سکے تھے۔ اماں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور بہت دیر تک روتی رہی۔ ابا کی حالت اس وقت کچھ بہتر تھی، ان کے پاس ان کا بھائی آ گیا تھا، اس لیے اماں بچوں کی تنہائی کے خیال سے گھر واپس آ گئی تھی۔ اماں اور ابا نے ابھی تک کسی کو میری گمشدگی کے بارے میں نہ بتایا تھا۔ اماں تو بار بار مجھے پیار کر رہی تھی اور نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچتی رہی ہوں گی۔ چند دن بعد ہی ابا گھر واپس آ گئے تھے، لیکن اب ان کا وہ پہلے والا جلال ختم ہو چکا تھا۔ کچھ روز بعد ہی پرویز کی گرفتاری کی خبر ملی اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ڈکیتی کر رہا تھا، لیکن ناکام رہا اور پکڑا گیا۔ پرویز کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا تھا۔ اماں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرویز سے بچا لیا تھا۔ ابا بھی شرمندہ دکھائی دینے لگے۔ مسلسل علاج سے ابا کی صحت کچھ بہتر ہو گئی تھی اور اب وہ دکان پر بھی جانے لگے تھے، لیکن ان کے رویے میں بہت تبدیلی آ گئی تھی۔ اب پہلے جیسا غصہ اور انا باقی نہ رہی تھی۔ مجھے اکثر شاکال کا خیال آتا تھا۔ وہ انسان تو نہیں تھا لیکن اس نے میرے لیے بہت اچھا سوچا تھا۔ اگر وہ میری مدد نہ کرتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ میں اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی تھی، ہمیشہ اس کے خوش رہنے اور سکون کے لیے دعا مانگتی تھی۔ اسی ہی کی وجہ سے تو میری زندگی میں سکون آ گیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔